شہر مکہ تیرے سے بہترین شہر کوئی نہیں ہے، اور مجھے تم سے محبت ہے، اور اگر میرا قوم مجھے آپ سے نہ نکالتی تو میں آپ کے علاوہ کہیں بھی سکونت اختیار نہ کرتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں۔ تو وطن سے محبت ایک فطری عمل ہے اور سنت عمل ہے۔ وطن سے محبت کے کچھ عملی تقاضے ہیں جو ہمارے ذمہ ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک عطا کیا، اس کا ہم شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کے طریقے پر ادا کریں۔ لیکن افسوس کہ ہم تو سمت مخالف پہ جانے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ملک عطا کیا، 14 اگست کا دن آتا ہے تو شکر عطا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انگریزوں سے نجات دی، ہمیں الگ ملک عطا کیا، 2 رکعت نفل پڑھو۔ مجھے نہیں لگتا کہ پورے ملک میں کوئی ایسا کرتا ہو کہ بھائی اٹھ کے جو 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دی۔ گانوں کے محفلیں ہو رہی ہے، رقص کے محفلیں ہو رہی ہے، نغموں کے نام پر ڈانسیں ہو رہی ہے، اسکولوں میں بچیوں سے جو ہے وہ ڈانسیں کرائی جا رہی ہیں کہ بھائی حضرت یہ تو ملی نغمہ ہے۔ بچے چھوٹی بچیوں کو بے پردہ کیا جاتا ہے، بڑی بڑی بچیوں کو جو ہے وہ نچایا جاتا ہے۔ یہ عملی تقاضا نہیں تھا، عملی تقاضا تھا کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، 2 رکعت نفل پڑھے۔ جن لوگوں نے ان کے لیے شہادتیں دی ہیں ان کے روحوں کے لیے سالی ثواب کے لیے ہم دعائیں کریں۔ یا آج ہمیں پلیٹ میں یوں ہی نظر آ رہا ہے، ایسا نہیں تھا۔ 2 لاکھ لوگ ہجرت کرتے ہوئے جو ہے وہ قتل کیے گئے ہیں، 2 لاکھ لوگ، اور 10,000 سے زیادہ ماں بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی، تب جا کر ہمیں پاکستان ملا ہے۔ دوسرا عملی تقاضا یہ ہے کہ یہ ملک جب ہم نے حاصل کیا نا، آج ہمیں کسی اور ٹرک کے بتی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، لیکن یہ ملک جب حاصل کیا اور حاصل کیا جا رہا تھا تو نعرہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ ہوگا، لیکن افسوس کے ساتھ جس پر عمل آج تک نہیں ہوا۔ تو عملی تقاضا یہ ہے کہ ہم اس میں لا الہ الا اللہ کی نفاذ کے لیے جدوجہد کریں، ہم ان لوگوں کو مضبوط کریں جو یہاں پر لا الہ الا اللہ کی نفاذ کو عملی جامہ پہنائیں۔ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ سے اس کی نفاذ کو شروع کریں کہ بھائی ہم نے ملک حاصل کیا تھا کہ اس میں ہم اسلام کی نفاذ کریں گے، میرے اوپر میرے گھر میں اسلام ہے، میرے اندر اسلام ہے۔ یا 2 لاکھ لوگوں نے جانے اور 10,000 ماں بہنوں نے عزت اس لیے لٹائی تھی کہ ہم یہاں بیٹھ کر وہی کچھ کریں گے جو آج ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے، وہی کچھ وہاں ہو رہا ہے، وہی کچھ یہاں ہو رہا ہے، تو پھر ان لوگوں نے قربانیاں کیوں دی اور ہم نے الگ ملک کیوں مانگا؟ نفاذ اسلام کے لیے ہماری جدوجہد ہو اور ان کو عملی جامہ پہنانا ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے یہ ملک حاصل کیا تو یہاں اس کے قانون کی پاسداری ہو، کہ جو بھی قانون بنا ہو غریب امیر سب برابر ہو، اس پر اسی طرح عمل ہو کہ جیسا وہ قانون بنا ہے۔ امیر تو قانونوں کو ایسے توڑ رہا ہے، ایسے توڑ رہا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے، وہی افلاطون والی بات ہے کہ بھائی یہاں جو قانون ہوتے ہیں اس کی مثال مکڑی کے جالے کے، جس میں حشرات پس جاتے ہیں اور بڑے مگرمچھ اس سے کو پھاڑ کر نکل جاتے ہیں، سرعام گولیاں مار دی جاتی ہیں، اگلے دن بندے کو ضمانت مل جاتی ہے۔ یا آپ لوگوں نے گزشتہ دن کئی دنوں سے جو ہے وہ میڈیا سوشل میڈیا پر وہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ ایک جج کی بیوی نے ایک 12 سالہ لڑکی کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے، اتنا مارا ہے ان کو کہ وہ موت کے دہانے پر ICU میں پڑی ہوئی ہے، لیکن کوئی اس بچے کو انصاف دینے کے لیے جو ہے آج ابھی تک اس کو انصاف نہیں ملا۔ اس پر جبر کرنے والے آج بھی قانون کے کٹہرے میں صحیح طور پر نہیں آئے، ان کو اس کی سزا نہیں ملی۔ قانون کی پاسداری نہیں ہے، قانون پر عمل درآمد نہیں ہے۔ قانون پر عمل درآمد ہو جو ہمارے لیے ہے۔ ہمارے اکثر لوگ ہوتے ہیں نا، باہر ملک چلے جاتے ہیں، وہ جی بڑا زبردست نظام تھا، میں لندن سے ہو کر آیا ہوں، لوگ پیدل چل رہے ہیں، لوگ گاڑیاں اچھی جگہ پارک کر رہے ہیں، لوگ اچھے طریقے سے سلیقے سے ملتے ہیں، دکانیں ایسے، لوگ ایسے۔ بھائی وہاں کوئی فرشتے ہیں؟ وہاں کیا ہے؟ وہاں کے لوگ اس کے قانون پر عمل کرتے ہیں، اور یہاں ہم قانون توڑ کر کہتے ہیں یار پاکستان ہے، چلتا ہے، پاکستان ہے، چلتا ہے۔ یہ جملہ جب میرے سامنے کوئی کہتے میرا تو دماغ گھوم جاتا ہے کہ بھائی پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ یہاں تم اپنے ہردرمی کرو گے، پھر کہو گے کہ پاکستان ہے، سب چلتا ہے۔ کیوں چلتا ہے؟
میں عمل کروں گا، آپ عمل کریں گے، اور یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ سب عمل کریں گے، میں کروں گا، کوئی کرے یا نہ کرے، تو قانون کی پاسداری ہو، اس پر عمل ہو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اہل وطن سے محبت ہو، کہ ہم اپنے وطن والوں سے محبت ہو، یہاں رہنے بحیثیت مسلمان تو سب مسلمانوں سے محبت ہو، لیکن بحیثیت وطن اپنے اہل وطن سے محبت ہو۔ لیکن افسوس یہاں فضا خراب کر دی گئی ہے، یہاں ان لوگوں نے ہمیں آپس میں محبت کرنے نہیں دیا جا رہا۔ سیاست اور سیاسی پارٹیوں کے نام پر آپس میں سب جو ہے دست و گریبان ہے، یقین جانے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے۔ کوئی بندہ دوسرے بندے سے تعلقات تب قائم کرتا ہے جب اس کو پتہ ہو کہ بھائی جس پارٹی سے میں تعلق رکھتا ہوں یہ اسی پارٹی سے، وگرنہ تعلقات نہیں۔ رشتے تب قائم کرتے ہیں جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ میرے رشتے کا ہے، یہ نہیں دیکھتے یہ میرے پارٹی کا، یہ نہیں دیکھتے یہ اچھا ہے برا ہے کیسا نہیں ہے، پارٹی کا ہے، بس اسی کے ساتھ میں نے رشتہ کرنا ہے۔ کسی کو اپنے دعوت پہ بھی تب بلاتے ہیں کہ بھائی جب اس کو پتہ ہو کہ یہ میرے پارٹی کا ہے۔ ان لوگوں نے آپس میں ہماری محبتوں کو ختم کر دیا ہے۔ ہمارے ملک اس ملک کے حاصل کرنے کا ایک عملی تقاضا یہ ہے کہ ہم چاہے جس بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھے، پاکستان ہے یہاں جمہوریت رائج ہے، لیکن آپ کے ملک اور ہمارا ملک آپ کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ بھی تعلق رکھیں، لیکن محبت سب کے ساتھ ہونا چاہیے، عزت و احترام سب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ بھائی کسی سے سیاسی اختلاف ہو تو آپ اس سے نفرت شروع کر دیں، یہ ہمارے ملک کے حاصل کرنے کا عملی تقاضا نہیں تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ملک کی سالمیت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں، میں آپ لوگوں کو آج ایک عجیب بات بتا دوں، عراق، شام، مصر، لیبیا، یہ وہ ممالک تھے جو اسرائیل کے ٹکر کے ممالک تھے، جو دفاعی قوت میں اور کسی بھی طریقے سے جو ہے یہ اسرائیل کے قریب پہنچ چکے تھے اور ان کے ٹکر کے بن چکے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ عراق تباہ ہو گیا، لیبیا تباہ ہو گئی، شام جو ہے اس کے حالت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، مصر بھی تیس نیس ہے۔ کیوں؟ عراق کو تباہ کر دیا، وہاں ان کے لوگوں کو صدام حسین کے خلاف کھڑا کر دیا کہ بھائی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، عوام کھڑے ہو گئے، صدام حسین جو ہے اس کو پھانسی لگ گئی۔ آج عراق کی کیا حال ہے؟ آج آدھا امریکہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں ان کے وسائل پر ان کا قبضہ ہو گیا، ملک تیس نیس ہے۔ قذافی کے خلاف لوگوں کو کھڑا کر دیا، بھائی یہ تو بادشاہ بنا ہوا ہے، تم لوگوں کو تو حکمرانی مل نہیں رہی ہے۔ قذافی کو اٹھا کے جو ہے اس کو ایسے دردناک موت مارا گیا۔ آج لیبیا کا وہ بندہ جو گھر بیٹھ کر نہ کماتے ہوئے بھی وہ مالدار تھا، آج کماتے ہوئے بھی بھکاری بن گئے لیبیا والے۔ مصر کا کیا حال بنا کے رکھ دیا ہے؟ مصر کو جو ہے وہ جامعہ ازہر کہ جو پوری دنیا کے مدارس کی سب سے بڑا مدرسہ تھا، آج اس مدرسے کے پرنسپل کے سامنے لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں۔ آج اس ملک کا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ اور شام کا تو آپ آج کی تاریخ اٹھائے کہ بھائی کل وہاں پر کتنے لوگ مارے گئے ہیں، نہ ادلب محفوظ ہے نہ حلب محفوظ ہے، بمباریاں ہو رہی ہے، لوگ مارے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہاں کے لوگوں کو کھڑا کر دیا۔ اب اسرائیل جو ہے وہ دندناتا پھر رہا ہے۔ اب ایک ہی ملک رہ گیا ہے پاکستان، اور اس کے خلاف بھی سازشیں چل رہی ہے، کبھی کس صورت پہ کبھی کس صورت پہ اس ملک کو راستے سے۔ کیوں؟ کہ اس ملک کے تیس نیس کرنے کے صرف دو وجوہات ہیں، کیونکہ ایک ملک یہ اسلام کے نام پر بنا تھا، دوسرا یہ ملک ایٹمی ہتھیار سے لیس ہے۔ تو اس ملک کو ختم کرنا ان کے اولین ترجیح میں سے ہے۔ یہ میں اور آپ شاید مذاق سمجھے، لیکن یہ مذاق نہیں ہے۔ یہ چار ممالک ختم کرنے کے بعد اگر اسرائیل کے راستے میں کوئی رکاوٹ اب ہے تو وہ پاکستان ہے۔ ان کو اگر کوئی ٹکر دے سکتا ہے تو پاکستان دے سکتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہماری آپس کے، دیکھیں گھر کے اندر جب آپس میں باتیں ہوتی ہیں نا تو باپ کی ایک رائے ہوتی ہے، بیٹے کی دوسری ہوتی ہے، اور دوسرے بیٹے کی دوسری ہوتی ہے، ماں کی الگ ہوتی ہے اور بہن کی الگ ہوتی ہے۔ بسا اوقات بھائی گھر میں لڑ بھی جاتے ہیں، لیکن جب باہر کا کوئی بندہ اسی گھر میں آ کر ان کے سامنے کچھ کرتا ہے تو آپس میں اختلاف رکھنے والے یہی بھائی پھر ان لوگوں کے خلاف ایک ہو کر جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارا ملک ہے، ہمارے آپس کی اختلافات ہو سکتے ہیں، سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہمارے آپس میں ہو سکتا ہے، لیکن جب باہر کا مسئلہ آتا ہے تو بحیثیت پاکستانی ہمیں ایک ہو کر ان کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ بحیثیت پاکستانی ہم نے اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہوگی۔ یاد رکھو کہ اب ان لوگوں کے نشانے پر پاکستان ہے، اور اس کی دو وجوہات میں نے بتا دی۔
ایسا نہ ہو کہ جو عراق، شام، لیبیا کے ساتھ ہوا کل ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو۔ آپ لوگ آئے روز دیکھتے ہیں تنظیمیں بن جاتی ہیں کہ بھائی ہم یہاں پر نظام اسلام نافذ کریں گے، ہم یہاں شریعت نافذ کریں گے، ہم یہاں وہ کریں گے، یہ کریں گے۔ آپ کے نوجوانوں کو ہتھیار پکڑائے جائیں گے۔ پاکستان ہے، یہاں جمہوریت ہے، جمہوریت اسلام میں نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ میرے اور آپ کے نوجوانوں کو اسی ملک کے خلاف کھڑا کیا جائے گا۔ ہم نے ایسے کھوکھلے نعروں کے پیچھے نہیں جانا، ہم نے ایسے نعروں کے پیچھے نہیں۔ یہ پاکستان اگر بنا ہے تو اس میں علماء کا بھی کردار ہے، اور ایسے علماء یہ سپن جوہار کبوتر ڈولی والے علماء نہیں تھے، اعلیٰ پایا کے علماء تھے، انہوں نے اس میں کردار ادا کیا، اور آج بھی علماء اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، آج بھی بڑے بڑے علماء اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ ایسے کھڑے ہو جائیں جو میرے اور آپ کے نوجوانوں کو ہتھیار پکڑا کر ان کے سامنے اچھے نعرے دے کر ان کو کہے کہ آپ کو جنت ملے گی، آپ یہ کرے تو آپ کو حوریں ملے گی، آپ یہ کرے تو آپ شہید کہلائیں گے، آپ فلاں کو مارے، آپ اس کو قتل کرے۔ ہم نے نہیں، اپنے ملک کی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک عطا کیا ہے، ہم نے اس کے لیے حفاظت کرنی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ملک کی آزادی پر خوشی منانا یہ ایک فطری عمل ہے کہ بندے کو آزادی ملتی ہے تو خوش ہوتا ہے، لیکن آزادی خوشی بھی خوشی کی صورت میں منائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے بچوں کو پونپا والے وہ دیے ہوئے ہیں، کھانا خراب کر دیتے، لوگوں کو نیند سونے نہیں دیتے، بچوں کی ناجائز فرمائشیں پوری نہ کرو۔ ابو فلاں کے پاس بانسری ہے، مجھے تھوڑا سا اس سے بڑا بانسری لے کر دو، ابو بھی کہتے ہیں کہ میں فلاں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں، وہ پونپا والے چیزیں لے کر دے دیتے، پٹاخے بجاتے ہیں، ڈول باجے بجاتے ہیں، اور محفلیں ایسے لگاتے ہیں جو مخلوق ڈانس اس میں ہو رہے۔ یہ عملی تقاضا نہیں ہمارے آزادی کا۔ دعائیں ہوں، شکرانے کے نوافل ہو اور خوشیاں ہو تو یہ ہمارے ملک کی آزادی کا حق ادا ہو جائے گا۔ اللہ عمل کرنے کے توفیق عطا